اسلام میں رحم دلی کی تعلیم۔ اسلام نے جس رحم دلی کی تعلیم دی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور اس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں عام رحم کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا اللہ رحم کرے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم دلی کی یہ تعلیم صرف بنی نوع انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بے زبان جانور بھی شامل ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذبیحہ جانور پر بھی رحم کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ مبارک ہیں جو رحم کرتے ہیں۔ جانوروں کے لڑانے کا جو بے رحمانہ طریقہ جاری ہو گیا تھا اور اب بھی جاری ہے، وہ اس رحم دلی کے بالکل مخالف تھا۔ اس لیے اسلام نے اس تفریحی مشغلے کو ناجائز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اس عام رحم دلی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسے مختصر اور جامع لفظوں میں دی ہے جو بلاغت کی جان ہیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان 2 لفظوں کی تشریح دفتروں میں نہیں سما سکتی۔ رحم دلی کا ہر منظر اور شفقت و کرم کا ہر جذبہ انہی 2 لفظوں میں ابھارا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا تو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کھائیں گے۔ محدث ابن ابطال نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے اس میں مسلمان، کافر، مملوکہ اور غیر مملوکہ جانور سبھی داخل ہیں۔ ان کے کھانے پینے کی نگرانی کرنا، ان پر ہلکا بوجھ لادنا اور ان کو بہت نہ مارنا، یہ سب چیزیں اسی رحم میں شامل ہیں۔ غرض یہی وہ چیز ہے جس سے ہم یتیموں کی غمخواری، بے کسوں کی تسکین، بیماروں کی تسلی، غریبوں کی امداد، مظلوموں کی حمایت اور زیر دستوں کی اعانت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے حکم کا وسیع دائرہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے مبارک ہیں وہ جو رحم کرتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔